درمیان وہ رن پڑتا ہی رہتا ہے، انتخابات ہوتے ہی رہتے ہیں. انتخابات نہیں ہوں گے تو جیسا کہ میں نے کہا جدید سیاست کا یہ دوسرا بھی حصہ جو ہے معروف ہے، مظاہرے وہ چلتے رہیں گے. ان میں شرکت نہیں کرنی. جب تک اپنی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خود کوئی قدم اٹھا سکے، اس وقت ساری قوت کو مرتکز کرنا ہے اپنے اس بیس کو براڈن کرنے میں، اپنے اس قوت کو مزید بڑھانے میں، تاکہ دائرہ وسیع سے وسیع ہو، تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، قوت زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے. اس میں کسی دوسرے وقتی کام میں اپنی قوتوں کو اور توانائیوں کو منتشر اور ضائع نہیں کرنا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہنگامے تو ہوں گے، انتخابات بھی ہوں گے، ان میں نعرے بھی لگیں گے. ایک طرف اسلام کا نعرہ ہوگا، دوسری طرف کوئی اور نعرہ ہوگا. پھر اسلام کے نعرے والے بھی بہت سے ہوں گے، کسی کا کوئی اسلام ہوگا، کسی کا کوئی اور اسلام ہوگا. پھر جب تحریکیں سیاسی چلیں گی تو سب جمع ہو جائیں گے، جو بھی حکومت میں ہوگا اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے سب جمع ہو جائیں گے. چاہے انتخابات میں وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے رہے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کتنی ہی گندی زبان استعمال کی ہو، لیکن پھر جمع ہو جائیں گے. کبھی وہ ایوب خان کے خلاف جمع ہو گئے، کبھی بھٹو کے خلاف جمع ہو گئے، پھر کبھی ضیاء الحق کے خلاف جمع ہو گئے. وہ جمع ہو جانا ان کا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو جماعت یہ کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایسے وقتی ہنگاموں سے بھی مجتنب رہے، ایسی سیاسی تحریکات سے بھی علیحدہ رہے، انتخابی عمل سے بھی علیحدہ رہے، اور ساری توجہ صرف کرے اپنی دعوت و تنظیم اور تربیت و تزکیہ پر، جس سے کہ اس قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتی رہے. اس دوران میں نہیں انل منکر باللسان، برائی کو برا کہے، حرام کو حرام کہے، ناجائز کو ناجائز کہے، لوگوں کو ملامت کرے، حکومت پر بھی تنقید کرے کہ یہ کام غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. نمبر 3، اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی طنز و تضحیک اور تمسخر و استہزاء سے بددل ہو، نہ کسی جبر و تشدد اور ایذاء و ابتلاء سے ہراساں ہو، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں. یہی ہے جس سے میں نے کہا تھا نا پیسو ریزسٹنس، صبر محض، جو 12 برس تک مکے میں معاملہ رہا. اس میں 2 مرحلے آ گئے. پہلا مرحلہ ہوا حضور پر طنز کا، تضحیک، استہزاء، پاگل ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، بلکہ مسحور ہے، آسیب زدہ ہے. یہ مختلف الفاظ کہیں گے. ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوئی تھی، کوئی جسمانی تشدد نہ حضور پر ہوا نہ حضور کے ساتھیوں پر ہوا. شروع میں صرف زبان کے ذریعے سے ہی پھونکوں سے گویا کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی گئی. جو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. اسی لیے پہلے الفاظ کیا آئے کہ اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی طنز و تضحیک اور تمسخر و استہزاء سے بددل ہو، نہ کسی جبر و تشدد اور ایذاء و ابتلاء سے ہراساں ہو. پھر صحابہ کے اوپر جبر ہوا، تشدد ہوا، فزیکل پرسیکیوشن ہوئی، مارا گیا، پیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، یہ سب کچھ ہوا. بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لے اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کرے. اب بے آیا، یہ اب آخری 3 کا سیٹ ہے. 3 جمع 3 تو ہو چکے. پہلے 3 سے تو ایک انقلابی قوت وجود میں آئی. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب تک یہ قوت اتنی نہ ہو جائے کہ اوپن چیلنج جو ہے اس کی طرف سے دیا جا سکے، اس وقت تک یہ 3 کام کرے گی. اب بے ہے، اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر، اب یہ ہے اس دور میں وہ راست اقدام کیا ہوگا. وہ اعلان جنگ نہیں ہوگا، وہ بغاوت نہیں ہوگی، وہ توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہ مسلح تصادم نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ نہیں انل منکر بالید، یعنی قوت سے منکرات کے استیصال کے لیے کمر کس لیں. نمبر 2، اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور ناکہ بندیوں یعنی پکٹنگ کی شکل میں اجتماعی قوت و ارادے کے اظہار کے تمام جدید ذرائع استعمال کریں. یہ اجتماعی قوت اجتماعی رائے کا اظہار ہے، جس کو ڈیمانسٹریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹ کرنا، مظاہرہ کرنا، کہ آپ اپنی پسند و ناپسند کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے. آپ اپنی ڈٹرمنیشن، ارادے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو طریقے ہیں، اس کے جتنے ذرائع ہیں جدید،
جو اس دور میں سب تسلیم کرتے ہیں، توڑ پھوڑ نہ ہو اس میں بشرطے کہ چنانچہ اگلا جملہ کیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو. یہ ہے اس کے لیے شرط لازم کہ اس میں ابھی ایک صاحب نے چٹ بھیجی تھی کہ اگر اس جلوس میں شامل کوئی اور گروہ آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے. اصل میں یہ کب ہوتا ہے؟ یا تو جو خود نکلنے والے ہیں میدان میں مظاہرے کے لیے وہ منظم نہیں ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور یا یہ کہ وہ خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں. یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے خود کرتے ہیں لیکن گرفتاریوں سے بچنے کے لیے وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی اور لوگ آ کے کر گئے. فرض کیجئے کہ ایسا ہے تو یہ بھی وہی ممکن ہوگا جہاں آپ خود منظم نہیں ہیں. جہاں آپ خود منظم ہے پتہ چل جائے گا، اسے خود آپ پکڑیں گے، اسے پکڑ کے خود پولیس کے حوالے کریں گے. یہ کام، اور جب تک اتنی قوت نہ ہو، اتنی تنظیم نہ ہو، اس وقت تک میدان میں نہیں آنا چاہیے. اسی لیے تم نے کہا کہ تیاری کرتے رہو بانشہ درویشی درساد و دمادم زن. جب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ہم نکلیں گے تو ہم اپنے نظم اور ڈسپلن کو قائم رکھ سکیں گے، تب میدان میں آئیں گے. لیکن یہ شرط لازم ہے، اس لیے لفظ شرط استعمال کیا میں نے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو. نمبر 3، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے، یہ ہے نا آخری بات ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ انڈیویجولز کو پکڑا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا. اب کیا ہوگا؟ وہ انڈیویجول کے ساتھ تو جو ہو چکا افراد کے ساتھ، اب تو جب اجتماعی شکل میں ہوگا تو لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس پھینکی جائے گی، گرفتاریاں ہوں گی، جیلوں میں ٹھوسا جائے گا یا گولیاں چلیں گی. یہی ہوگا تشدد کی یہ شکل. اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو پورے صبر و مصابرت اور ثبات و استقلال کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں. پھر قدم پیچھے نہ ہٹے، پھر بھگدڑ نہ مچے، پھر یہ نہ ہو جو اخباروں میں آتا ہے کہ جی آنکھ مچولی ہوتی رہی پولیس کی اور لوگوں کی، وہ اس گلی میں گھس گئے، پولیس آئی تو ادھر سے نکل گئی. یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو کرکٹ کا میچ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت کسی انقلابی مظاہرے کی یہ شکل نہیں ہوتی. انقلابی مظاہرہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان میں آ گئے، پیچھے نہیں ہٹیں گے.